یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشرف وانی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 27 اکتوبر ہے۔ 27 اکتوبر کو دنیا بھر میں رہنے والے کشمیری، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہوں یا لائن آف کنٹرول کے اس جانب، اور پاکستانی قوم یوم سیاہ کے طور پہ مناتی ہے۔ اس دن کو یوم سیاہ کے طور پہ اس لیے منایا جاتا ہے کیونکہ یہ وہی دن تھا جب پہلی دفعہ بھارتی فوجوں نے مقبوضہ کشمیر میں اپنے ناپاک قدم رکھے اور کشمیریوں کی سرزمین پہ قبضہ کر رکھا۔ 75 سال ہو گئے۔ 75 سال سے کشمیر کے لوگ اس دن کو یوم سیاہ کے طور پہ مناتے ہیں۔ سامعین کرام، میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں جنرل سیکرٹری آل پارٹیز حریت کانفرنس آزاد کشمیر چیپٹر، جو ریپریزنٹیٹیو ہے جموں کشمیر مسلم لیگ کے، جس کو مسرت عالم بٹ صاحب لیڈ کرتے ہیں۔ یہ وہی مسرت عالم بٹ صاحب ہے جن کو بھارتی فوجیوں نے آج تک 3 درجن سے زیادہ ان پہ پبلک سیفٹی ایکٹ لگائے گئے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں شیخ عبد المتین صاحب کی، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ جو 27 اکتوبر کو ہم یوم سیاہ مناتے ہیں، اس کا کیا پس منظر ہے؟ جی متین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے میں ریڈیو پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ جو یہ دن ہے بڑا امپورٹنٹ دن ہے، اس حوالے سے مجھے بھی موقع دیا گیا کہ تاکہ میں اس دن کے حوالے سے بات کروں۔ 27 اکتوبر جو ہے وہ سیاہ ترین دن ہے مقبوضہ کشمیر اور کشمیریوں کے عوام کے لیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، جب ہم اس دن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں 27 یعنی یہ جو ہے اکتوبر اور 1947 کی طرف جاتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ بھارت نے ایک سازش کے تحت، ایک ناپاک عزائم کے تحت اور جبراً جو ہے مقبوضہ کشمیر میں فوج کو داخل کیا اور وہاں پہ قبضہ کیا۔ اس لیے جو ہے 27 اکتوبر کو اگر ہم دیکھتے ہیں مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر، یعنی سرحد کے دونوں طرف پاکستان میں یا دنیا میں کہیں بھی جو کشمیری اور آزاد پسند اور تحریک پسند لوگ موجود ہیں، وہ اس دن کو یوم سیاہ کے طور پہ مناتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، یہ جو 27 اکتوبر ہے، اگر ہم 27 اکتوبر کو دیکھیں گے اور آج 27 اکتوبر 2022 کو دیکھیں گے، تو بھارت نے اپنے ان فوجوں میں اس تاریخ سے لے کے آج کی تاریخ تک، یعنی 75 ایئرز ہو گئے ہیں، اضافہ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بھارت کا جو قبضہ ہے مقبوضہ کشمیر میں جو ہے، وہ صرف اور صرف طاقت کے بل بوتے پہ ہے۔ اور اب آپ یہ بھی دیکھ لیجئے، جو بھارت نے اس وقت ایک یعنی موقف اختیار کیا تھا کہ مہاراجا نے ہمیں بلایا تھا، تو ایلسٹر لیم کی ایک کتاب ہے فروزن ٹربولنس، اس میں اس نے تحقیق کر کے یہ بتایا ہے کہ یعنی فوج پہلے داخل ہوئی ہے اور اس کے بعد مہاراجا سے دستخط لیا گیا۔ اس کا مطلب ہے یہ جو ایکارڈ ہے، یہ ایک فراڈولنٹ ایکارڈ ہے۔ اور اب میں پھر 27 اکتوبر کو دیکھ لیجئے، جب وہاں پہ بھارت داخل ہوا، تو اس کے ساتھ ہی جب نومبر آیا، 5 نومبر کو ایک منصوبہ بد سازش کے تحت جو جموں کے مسلمان ہیں ان کو یعنی یہ بتایا گیا کہ ہم آپ کو دوسرے سرحد کی طرف لے جائیں گے، اور ایک منصوبہ بند سازش کے تحت وہاں پہ قتل عام کیا گیا۔ اور محتاط اندازے کے مطابق جو ٹیلی گراف نے اس وقت بتایا کہ 2.5 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں کو شہید کیا گیا، حالانکہ یہ تعداد اس سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کشمیری 27 اکتوبر سے لے کے آج تک مسلسل جو ہے وہ قربانیاں دیتے جا رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں 88 کے بعد اگر ہم دیکھیں گے 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری جو ہے شہید ہوئے ہیں۔ اس لیے کشمیری اس دن کو تب تک یوم سیاہ کے طور پہ مناتے ہیں جب تک بھارت کا غاصبانہ اور ظالمانہ قبضہ جو ہے مقبوضہ کشمیر میں موجود ہے۔ ہاں متین صاحب، یہ 27 اکتوبر بلیک ڈے، اسی طرح کی اگر ہم دیکھتے ہیں، یعنی ایک تو وہ جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ کیا، اور پھر وہی جیسے کہ آپ نے اس اللیگل ڈاکومنٹ کی بات کی ہے، اس کو بنیاد بنا کر جو ہے نا وہ کشمیر کو اپنے ساتھ وہ انیکس کیا۔
اچھا 19 یہ جو ہم دیکھتے ہیں جب 2019 میں جو بھارت ایک اور اقدام کرتا ہے، اسی طرح کا اقدام کرتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو ایک تو وہ جو ڈاکومنٹ تھا جو ویسے بھی فیک ڈاکومنٹ تھا اور انلیگل ڈاکومنٹ تھا، اس کے کوئی وجود بھی نہیں تھا، لیکن وہ بھی اب ختم کر کے انہیں اب ورچولی اگر ہم دیکھیں وہ آکیپائر بن گیا ہے مقبوضہ کشمیر میں، جس کو پاکستان میں ہم یہاں پہ پھر وہ ٹرمینالوجی یہاں پہ استعمال ہوتی ہے انڈین انلیگلی آکیپائڈ جموں اینڈ کشمیر۔ تو یہ آپ ان میں کیا دیکھتے ہیں سملرٹیز، یعنی یہ جو اکتوبر میں 27 اکتوبر کو ہوا اور 5 اگست 2019 کو جو یہ ہوا ہے، جو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی جو ایک تو خصوصی حیثیت بھی ختم کی ہے، اس کے بعد اس کے الگ الگ جو ہے نا یونین ٹیریٹریز میں تبدیل کر دیا، اور اس کے بعد وہاں پہ بڑے پیمانے پہ جو ڈیموگرافک جو ہے ٹیررزم وہاں پہ جاری ہے، کیا سملرٹیز دیکھتے ہیں ان میں؟ دیکھیں یہاں سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اصل میں جو ہے بھارت جو ہے اس کی مینٹلٹی کیا ہے، اور ہمیں اس بات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ جو بھارت ہے یہ چانکیہ کا فالوورز ہے، یہ پنتیرنے بدلنے میں دیر نہیں لگاتا، اور بھارت جو ہے صرف اور صرف ٹائم ڈیلے کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ نے 27 اکتوبر کی بات کی ہے 1947 کی، پھر آپ نے بات جب کی ہے 5 اگست 2019 میں، اب آپ دیکھ لیجئے کشمیری جو اصل میں چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں آزادی، کشمیری جو اصل میں چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ استصواب رائے، وہ چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں جو ہماری یعنی جو پینڈنگ قراردادیں ہیں اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ بھارت نے اب کیا کیا؟ پہلے بھارت نے جو یہ کنسیشنز تھے جس کو ہم کہیں گے 370 آرٹیکل اور 35A جو ہے، اس نے ایک کانسٹیٹیوشنل جو ہے امینڈمنٹ لائی ہے، اور اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو اگر آپ دیکھیں گے کس طرح لائی ہے، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یعنی وہ جو بھی اسمبلی وہاں پہ موجود ہے وہ اس کو لا سکتی ہے، کیونکہ اسمبلی موجود نہیں ہے۔ یہاں سے ہی آپ کو بھارت کا یہ پتہ چلے گا کہ وہ کتنا ظالم اور جابر اور کتنا وہ جس کو کہتے ہیں کہ ان ایتھنٹک، جس کو یعنی ان ایتھنک جو اس کو کہیں گے، یعنی غیر اخلاقی طور پہ جو اس نے کیا، اس نے یہ اقدام اٹھایا ہے۔ اب جو اس کے پیچھے جو ان کے عزائم تھے، مذموم عزائم جس کو کہتے ہیں، اب تو وہ عزائم نہیں رہے ہیں بلکہ اس پہ وہ عمل پیرا ہے۔ اس میں جو آپ نے بتایا تھا سملرٹیز کے ساتھ ساتھ اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اس میں پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ لوگ جن کو ہم کہتے ہیں کہ جو سمجھتے تھے کہ شاید ہمارے لیے سیکولر بھارت یا شاید ہمارے لیے جمہوری بھارت جو ہے بہتر ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کٹ پتلی حکمران جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی اب آپ دیکھ لیجئے 5 اگست کے بعد ان کے بیانات دیکھ لیجئے، چاہے آپ جو ہے 3 وزراء لا رہے ہیں، محبوبہ مفتی ہے، فاروق عبداللہ ہے جو یہ رہا، یا فاروق عبداللہ کا جو بیٹا ہے عمر عبداللہ ہے، تو آپ دیکھ لیجئے ان کے بیانات کیا ہے، یعنی وہ بھی اب یہ کہتے ہیں کہ ہم پھر بات چلی جائے گی 2 قومی نظریہ کے حوالے سے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کیونکہ وقت نے ثابت کر دیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ایک ویژن تھا، جو انہوں نے اس بھارت کی مینٹلٹی کو پہچانا تھا، اور وہ ان کے جو چانکیہ کے فالوورز کو ہیں ان کے ساتھ رہ کے، حالانکہ جو ہے سب سے زیادہ جو ہے ہارمونی کا جو ہے اگر دیکھا جائے پرستار کون تھا، یعنی یہ اس کی بات کون کرتا تھا، وہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، لیکن انہوں نے 2 قومی نظریہ پیش کیا۔ اب یہ لوگ بھی اب اس بات پہ مطلب ببانگ دہل اعلان کرتے ہیں کہ ان کا نظریہ جو ہے وہ صحیح ثابت ہوا۔ اب جو بھارت ہے، کیونکہ ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ ایک جینون مسئلہ ہے، کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ ابھی حل طلب مسئلہ ہے، اس کا ابھی حتمی حل نہیں ہوا ہے۔ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اقوام متحدہ میں قراردادیں موجود ہے، اور قراردادوں کے مطابق اگر کل استصواب رائے ہوگا تو وہ کن کو دینا ہے؟ وہ کشمیری عوام کو بتانا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ بھارت نے اب آپ دیکھ لیجئے جو آپ نے ڈیموگرافک چینجز کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، اب بھارت نے یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے جو ڈیموگرافک چینجز وہاں پہ شروع کر دیے ہیں، یعنی پہلے تو یہ ہے جو غیر ریاستی باشندہ وہ تو کسی بھی حال میں باشندہ نہیں ہوتا ہے، ہم کسی اور ریاست سے لا کے بندوں کو آباد کریں گے، یعنی اس نے اب یہ ڈیموگرافک چینج کرنا شروع کر دیا ہے، ایک تو اس حوالے سے کیونکہ جو اس نے آباد کاری وہاں پہ شروع کر دی ہے، اس کے ساتھ جو ان کے یہ جو فوجی وغیرہ جو انہوں نے ان پہ وہاں پہ جو ڈیوٹی دے رہے تھے یا جن کے وہاں پہ یہ وہ جو کام کر رہے تھے، ان کو بھی انہوں نے آباد کرنا شروع کر دیا۔ ایک تو یہ، دوسری طرف آپ دیکھ لیجئے جو اصل میں جینون وہاں پہ لوگ ہیں، یعنی جو کشمیری ہے، ان کے ساتھ ساتھ جو نسل کشی بھی ہو رہی ہے،
یعنی یہ 1 لاکھ سے زیادہ جو 88 سے شہید ہوئے ہیں، یعنی یہ تعداد دوسری طرح سے کم کر دیا گیا ہے۔ تو بھارت اصل میں چاہتا ہے کہ کشمیر جو ہے، یا جو کشمیریت جس کو ہم کہیں گے، یا جو ہمارا جو کلچر ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اس حوالے سے وہ عمل پیرا ہے۔ نہ صرف اتنا، اب آپ دیکھ لیجئے، آپ نے دیکھا ہے کہ اب وہاں پہ انہوں نے کیا کر دیا، بجن بجانا سکولوں میں یعنی شروع کر دیا، اور یہ نیسیسری بتایا گیا ہے۔ جو اس پہ عمل پیرا نہیں کرے گا تو اس کو اسی وقت فوراً نوکری سے یعنی نکال دیا جاتا ہے۔ تو بھارت جو ہے اس پالیسی پہ اب گامزن ہے کہ کشمیریوں کی جو شناخت ہے اس کو بھی ختم کیا جائے، کشمیریوں کے کلچر کو بھی ختم کیا جائے۔ اور اگر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کشمیریوں کی فیض بھی جو ہے اس وقت جو ہے یعنی یہ خطرے میں ہے، غلط نہیں ہوگا۔ لیکن ہم بھارت کو یہ بتانا چاہتے ہیں، وہ حقائق پہ آ جائے۔ دیکھیں بھارت نے کون سی دہشت گردی ہے جو مقبوضہ کشمیر میں نہیں کی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے بھارت کی ریاستی دہشت گردی وہ ہمارے سامنے ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری شہید ہوئے ہیں، اور ان کے جو یہ جو ہے وہاں پہ بلیک لاز ہے۔ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے میرے اپنے قائد مسرت عالم بٹ، جو کہ کل جماعتی حریت کانفرنس کے اس وقت چیئرمین بھی ہے، تو اس کا آپ دیکھ لیجئے 37 ٹائمز اس کو یہی جو پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، بلیک لاز جو ہے، اس کے تحت گرفتار کیا گیا۔ جب وہ کوش ہوتا ہے یعنی عدالت اس کو دیکھتی ہے اس کیس میں، کیونکہ کیس کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس کو آرڈر دیتی ہے چھوڑنے کی، ایک دروازے سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے دروازے سے پھر بند کر دیتے ہیں۔ یعنی 37 ٹائمز جو ہے یہ مسرت عالم بٹ صاحب جو ہے اس کے متن صاحب یہ مجھے بتائیں، چونکہ آپ یہ جو ہم اس میں دیکھ رہے تھے کہ 5 اگست 2019 اور 27 اکتوبر 1947، اب 27 اکتوبر 1947 کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے وہاں پہ زرخرید تھے جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا، وہاں پہ جو ہے ان کو جو بھی وہ پالیسی چلانا چاہتا اس کو دوام بخشا وہاں پہ۔ لیکن جیسے آپ نے خود بھی ذکر کیا، یعنی اب اس وقت مقبوضہ کشمیر میں صورتحال ہے جو بھارت نواز سیاستدان ہے، یعنی محبوبہ مفتی تو 2018 تک تو اس کے ساتھ بی جے پی کے ساتھ اس کی حکومت تھی۔ مجھے اب بھی یاد ہے جب محبوبہ مفتی، جب یہ برہان وانی شہید ہوئے تھے، پھر لوگ مظاہرے کے لیے جاتے تھے، ان پہ پیلٹس کی جو برسائے جاتے تھے، تو اس کا یہ اسٹیٹمنٹ اب بھی ریکارڈ پہ ہے کہ کیا بچے دودھ لینے گئے تھے، روٹی لینے گئے تھے، اس طرح کے بڑے ڈیروگیٹو اسٹیٹمنٹس۔ لیکن اس اقدام کے بعد جو تمام بھارت نواز جو ہے پارٹیاں ہیں، وہ بھی بھارت سے اب اس معاملے پہ نہیں ہے۔ اور دوسرا آپ دیکھیں اس وقت اگر مقبوضہ کشمیر میں دیکھیں، ایک تو جو حریت قیادت ہے تو وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ویسے تو وہاں پہ کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں ہے۔ یعنی اس وقت تو مقبوضہ کشمیر کسی بھی قسم کی پولیٹیکل سپیس نہیں ہے، کوئی سیاست نہیں کر رہا، نہ محبوبہ مفتی ہے، نہ فاروق عبداللہ ہے، نہ عمر عبداللہ ہے۔ یہ ایک سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ دیکھیں یہ تو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ وہاں پہ جو ہے چوک ہوا ہے ہر لحاظ سے پولیٹیکل ایکٹیویٹی۔ آپ نے تو بات کی ہے جو ان کے بھارت نواز جن کو ہم کہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ ہماری جہاں تک حریت قیادت کی اگر ہم بات کریں گے تو سب جیلوں میں ہے۔ مسرت عالم بٹ صاحب کی میں نے ابھی آپ کو بات کی ہے، کیونکہ میں بات کر رہا تھا ریاستی دہشت گردی کے حوالے سے۔ پھر جو ہم فیس کر رہے ہیں جوڈیشل دہشت گردی، اس حوالے سے افضل گورو کی مثال ہمارے سامنے ہے، جب انہوں نے کہا کلیکٹیو کانشس کو یعنی یہ مد نظر رکھ کے ہم نے اس کو سولی پہ چڑھایا۔ ابھی ہمارے یاسین ملک صاحب جو ہے جس کو ایک فیک کیس کے حوالے سے اب اس کو ٹرائل کے لیے بھی، اوپن ٹرائل کے لیے بھی یا فیئر ٹرائل کے لیے بھی اجازت نہیں ہے، تو یعنی یہ دہشت گردی بھی ہم ساتھ ساتھ فیس کر رہے ہیں۔ شبیر احمد شاہ صاحب جو ہے جیل میں ہے، ہماری بہنیں آسیہ اندرا بھی، ناہید نسرین صاحبہ، فہمیدہ مرزا صاحبہ، اور بھی جو ہماری خواتین ہیں وہ جیلوں میں ہیں، اور جو ہماری قیادت ہے وہ بھی اسی طرح جیل میں ہے، کیونکہ ٹائم کم ہے ورنہ میں ایک نام لے لیتا۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے آپ نے جو یہ پولیٹیکل جو سپیس کے حوالے سے، کیونکہ بھارت کی جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو میں نے آپ سے پہلے گزارش کی ہے کہ بھارت کی موجودگی صرف فورس کی وجہ سے ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اگر وہاں پہ حالات ٹھیک ہوتے، نارمل سی ہوتی، تو فوج کو کیا ہونا چاہیے؟ کم ہونا چاہیے نا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ فوج میں جو ہے روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو اس وقت مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے بڑی جو ہے گمبھیر ہے، اور جو اگر ہم کہیں گے کہ وہاں پہ سانس لینا بھی مشکل ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں بھارت کو یہ بتانا چاہتے تھے، دیکھیں بھارت خود بھی تھا نا جب وہ برطانیہ کے سامراج کے انڈر تھا، لیکن وہ دن نہیں رہے، ٹھیک ہے،
بھارت کو آزادی ملی ہے. اسی طرح جو کشمیری ہے ہم سمجھتے ہیں ہماری جدوجہد جو ہے وہ حق پہ مبنی ہے. ہم سمجھتے ہیں اس کے پاس یعنی لیگلٹی ہے ہماری جدوجہد کی. ہم کوئی ایسے ہوا میں بات تو نہیں کر رہے. ہمارے پاس جو ہے یہ جدوجہد ہم مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں. یہ جو مسلسل ہم قربانیاں دے رہے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں خود بھارت یہ کیس لے کے گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں کو موقع دیا جائے گا. ان کے وزیر اعظم نے نہ صرف دہلی میں بلکہ سری نگر میں کئی دفعہ اس وعدے کو دہرایا ہے. تو اس لیے ہم بھارت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ طاقت کے بل بوتے پہ آپ کسی کو یعنی زیادہ دیر تک نہ یہ زہر نہیں کر سکتے ہیں. وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ حالات بھی نہیں رہیں گے. اور اگر بھارت کا یہ جو ہم تو سمجھتے ہیں ہماری تو اپنی کشمیری تحریک کے ساتھ وابستہ ہے ہم لوگ ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں گے بھارت میں اور کتنی تحریکیں ہیں جو ابھر آئی ہے, اقلیتوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, تو وہ تو ایک الگ چیپٹر ہے. میں کشمیر کے حوالے سے ہی یہاں پہ رہوں گا. تو اس لیے ہم بھارت کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ نوشتہ دیوار پڑھ لے. نوشتہ دیوار یہ ہے کہ کشمیری آپ کے طاقت سے مروب نہیں ہوں گے, کشمیری آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے, اور وہ وقت دور نہیں جب آپ کو مجبور ہو کے کشمیریوں کو ان کا حق خود دینا پڑے گا. یقیناً بھارت کو نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے, کیونکہ مجھے اب بھی جو ہے بزرگ رہنما شہید سید علی گیلانی صاحب کا وہ جو سلوگن انہوں نے دیا تھا, شہداء کے وارث زندہ ہیں. تو جب تک کشمیر کی وادی میں شہداء کے وارث زندہ ہے تب تک بھارت کشمیر میں جاری تحریک آزادی کو دبا نہیں سکتا. متین صاحب, تو آپ نے چونکہ اس طرف نشاندہی کے لحاظ میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بھارت اس وقت جو مقبوضہ کشمیر میں بڑے پیمانے پہ ایک جو مسلمانوں کی جو آئیڈینٹی ہے, چاہے وہ ریلیجس آئیڈینٹی ہے چاہے وہ کلچرل آئیڈینٹی ہے, اس کو ختم کرنے کے در پہ ہے. ابھی وقف بورڈ کے جو ہے نا اس کے ڈیسیجن آپ دیکھیں کس طرح جو ہے مسلمانوں کی املاک کو یہاں تک کہ عیدگاہ تک کو اب جو ہے وہ قبضے کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو دوسری سائڈ پہ اب دیکھیں, میں بتا رہا ہوں مطلب کتنا یہ منافقانہ رویہ ہے ان کا. گاندھی کو یہ بی جے پی والے نہیں مانتے ہیں, اس کو یہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں, لیکن آپ کو یاد ہوگا اس دفعہ انہوں نے باضابطہ مقبوضہ کشمیر میں اس کے حوالے سے مختلف تقریبات کروائی, صرف اور صرف اس لیے کہ کشمیریوں کو اپنے مذہب سے اپنے کلچر سے دور رکھا جائیں. کشمیری اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں؟ یعنی ایک طرف تو جیسا آپ نے کہا کہ وہاں پہ تو چھاؤنی میں تبدیل ہوا ہے, کشمیریوں کو بندوق کی نوک پہ جو ہے نا وہ بھجن بھی پڑھوائے جاتے ہیں, ان کے سکون بہت ساری انٹرفیرنس کی جاتی ہے. کشمیری کیسے اس کو ریزسٹ کریں؟ دیکھیے, ایک تو ہوتا ہے کہ جو ہے کیونکہ کوئی بھی جدوجہد ہوتی ہے نا تو دیر سویر لگ سکتی ہے لیکن وہ پائے تکمیل تک پہنچ جاتی ہے. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک جدوجہد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھنا اور جو اپنا طریقہ کار ہے یعنی کمپرومائز نہیں کرنا. جس طرح بھی سید شاہ علی گیلانی صاحب مرحوم کی آپ نے بات کی, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بھارت اگر سڑکوں پر تار کور کے بجائے سونا اور چاندی بھی بچھا دے پھر بھی ہم اپنی جدوجہد سے دستبردار نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تحریک میں اگر کبھی ٹائم لگتا ہے لیکن اس کا حتمی حل بھی نکل آتا ہے. دوسری بات ہے کہ اللہ کے بعد اگر ہمارا جو ہے بھروسہ ہے وہ ہے ہمارے اپنا جو فریق ہے اور وکیل ہے وہ ہے پاکستان, کیونکہ کشمیری جو ہے وہ اپنی جدوجہد کو جاری و ساری رکھ سکتے ہیں لیکن اس کو پائی تکمیل تک لینے کے لیے پاکستان کا ایک بہت اہم کردار ہے. گرچہ اس وقت اگر ہم بات کریں گے پاکستان کے حوالے سے جو وہ مسئلے کشمیر کے حوالے سے کر رہا ہے, ہم اس کو سراہتے بھی ہے. ابھی اگر ہمارے لیے تو پہلے پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, مذہبی پارٹیز ہیں, سب ایک جیسی ہے. قدرتی بات ہے جو کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے اس کو ابھاریں گے تو ایک تو ان کا اپنا یہ فرض بھی ہے لیکن ہمارے ہاتھ بھی ان کے لیے دعاؤں کے لیے اٹھتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں جو ابھی وزیر اعظم صاحب نے جو تقریر کی ہے, اقوام متحدہ دے وزیر خارجہ صاحب بلاول بھٹو صاحب نے جو ابھی کشمیر کے حوالے سے موقع اپنایا یا اس سے پہلے جو پاکستان نے اپنایا, اس کو ہم اپنی جگہ سراہتے ہیں. لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو مقابلہ ہے وہ بھارت کے ساتھ ہے, کیونکہ بھارت اپنے جو یعنی ان کا کیس ہر لحاظ سے جو ہے کمزور ہے اور ان کا کیس جو ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہے, ہمارا کیس جو ہے حق پہ مبنی ہے. اس لیے ہمیں یہ ہم حکومت پاکستان سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ ہر معاملے میں جو ہے
प्रोएक्टिव रहने की ज़रूरत है और हर मामले को यानी हर महज को जो है, मामले को नहीं महज को जो है उसको साथ चलाने की ज़रूरत है और कंटिन्यूटी और यानी परमानेंट हवाले से इसको आगे ले जाने की ज़रूरत है। वो दिन दूर नहीं कि जब इंशाल्लाह कश्मीरी जो है आज़ादी हासिल करेंगे। जी मतीन साहब, एक और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो कश्मीरी डायस्पोरा या पाकिस्तानी डायस्पोरा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रह रहे हैं, अगर हम देखते हैं ये जो 5 अगस्त 2019 वाला जो गैर कानूनी अनएथिकल तमाम जो है, आप देखें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ख़िलाफ़ बायलैटरल जो एग्रीमेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ सब कुछ हुआ, यानी एक यकतरफ़ा इक़दाम किया भारत ने। लेकिन पूरी दुनिया में हमने देखा कश्मीरी डायस्पोरा बड़ी मुतहरिक हुई है और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उसको रेजिस्ट किया, बड़ा प्रोटेस्ट किया। तो क्या समझते हैं कि उनका कितना रोल है जो कश्मीर की आज़ादी को उजागर करने में, कितना वो रोल अदा कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊँगा, डायस्पोरा जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि मकबूजा कश्मीर जो कुछ हो रहा है वहाँ इतनी पाबंदियाँ है और हर लिहाज से पाबंदियाँ है, तो वो वहाँ पे आप अगर हम साफ़ियों की बात करेंगे मतलब वो तो लिख नहीं सकते, उन पे कलम पे भी पाबंदी है, उनके ज़ुबान पे भी पाबंदी है, उनके कानों पे भी पाबंदी है, यहाँ तक जो हालात वहाँ पे है। तो इसका मतलब है कि मकबूजा कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है तो उसको पाई तकमील तक पहुँचाने के लिए जो डिफरेंट महाज़ है उसमें डायस्पोरा का जो महाज़ है वो बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो डायस्पोरा में जितने भी लोग काम करते हैं हम उनको सबको सलूट पेश करते हैं और हम उनके काम को सराहते हैं, लेकिन साथ साथ हमारी इंशाल्लाह कोशिश है कि अगर ये काम जो जहाँ पे भी हो रहा है अगर ये कनेक्टेड हो जाए तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो उस हवाले से आपस में हमारी उनके साथ गुफ्तशनीद भी चल रही है। आइंदा भी हमारा इंशाल्लाह प्रोग्राम है, अगर अल्लाह ने चाहा यहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस करने का जिस पे डायस्पोरा को बुलाएंगे हम, तो ये ऑलरेडी APSC में ऑलरेडी ये एजेंडा हमारा है। क्योंकि आपके भी इल्म में है APSC के हवाले से जो एक खुश आयन बात है कि अब जो भी कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो 2 हिस्सों में पहले थी अनफॉर्चुनेटली, तो अब वो एक हो गई है और मसरत आलम भट्ट साहब जो है वो चेयरमैन हो गए कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, और यहाँ पे जो है सागर साहब को जो है वो कन्वीनर है। मेरी जो ज़िम्मेदारी है जिस तरह आपने बताया जनरल सेक्रेटरी की है, और इम्तियाज़ अहमद वानी जो है वो हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख अब्दुल मतीन साहब, जो सेक्रेटरी जनरल हैं ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर चैप्टर के और रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग के। यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया मतीन साहब हमें रेडियो पाकिस्तान को वक्त देने का। सामीन किराम, जैसा कि आप जान चुके हैं कि 27 अक्टूबर जो 1947 को भारत ने अपने नापाक जो कदम मकबूजा कश्मीर में रखे, तब से अब तक जो है वो उस कब्ज़े को दवाम बख्शने के लिए बेतहाशा ताकत का वहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें होने के बावजूद आज तक उन करारदादों पे अमल दरामद नहीं हुआ है। लिहाजा इस दुनिया के सबसे बड़े फोरम को, जो इसलिए बनाया गया था कि अक़वामी आलम के मसाइल को हल किया जाए, लेकिन वो फोरम आज तक कश्मीर के मसले को हल करने में नाकाम हुआ है। ये उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सामीन नाज़रीन किराम, अपने मेज़बान मोहम्मद अशरफ वानी को इजाज़त दीजिए। इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने में जिन लोगों का ताउन हासिल था उनमें थे प्रोड्यूसर असदुल्ला ख़ान और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अब्दुर्रऊफ़ ख़ान। अशरफ वानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।